نہیں، دنیا سے پہلے کربلا کی داستان ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ شیطان نے اللہ سے 7 لاکھ یا ایک روایت میں 5 لاکھ کی اجازت لی سال کے، 5 لاکھ سال کی، یا رب میں تیرے عبادت کر رہا ہوں۔ جب ان کی عبادت مکمل ہوئی تو عرش کے پلر پہ دیکھ رہے شیطان لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندر سے جیلسی فیل کر دی شیطان نے۔ انہوں نے کہا یا رب یہ جو لا الہ الا اللہ تو آپ کا نام ہے، اور اس وقت فرشتوں کا استاد میں ہوں، تیرا زیادہ معبود، تیرا زیادہ عبادت گزار بندہ میں ہی ہوں، تو میرا بڑا معبود ہے، تو میرا نام ہونا چاہیے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے کہ اس وقت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا یہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا اور کل کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے یہ عرش کے اس پلر پہ لکھا ہوا ہے، اور اسی نام کی خاطر جو محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی خاطر کل جہان اللہ نے بنایا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے شیطان نے پوچھا کہ یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے اور کہا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اشارہ کیا تھا کہ یہ جو پتلا ہے اب اس کی نسل میں سے آئے گا۔ تو اصل دشمنی شیطان کی اور آدم علیہ السلام کی نہیں تھی، اصل دشمنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیطان کی تھی۔ الغرض آپ لوگوں نے کئی واقعے سنے ہوں گے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے تفسیر سے لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو چھری ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی اور اسماعیل علیہ السلام پہ چل رہی تھی وہ نہیں چلی، جو چھری عبد المطلب نے اٹھائی اور عبداللہ پہ چلانے کے لیے وہ نہیں چلی، تو وہ چھری کربلا کے میدان پہ حسین پہ چلی۔ اور آپ اس حدیث کو کاؤنٹ کر رہے کہ حضور فرماتے ہیں انا حسینی و حسینی منی، ہماری روایتوں میں سے کیا ہوا منی و حسینی منی، لیکن اصل ہے کہ انا حسینی و حسینی منی، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ ظاہراً یہ بات سمجھ نہیں لگ رہی کہ چلو آپ کہہ دیں کہ حسین ان کے نواز آئے، لیکن حضور کیسا حسین سے ہے؟ حضور کی دین کو بچایا، حضور کی جو پیغام ہے ہم تک پہنچایا۔ کربلا کی داستان ایک دردناک داستان ہے، اور 4-5 دنوں سے مسلسل بول بول کے میرا گلا ہی خراب ہو گیا، ٹرین میں بھی گفتگو، یہاں بھی گفتگو، گمبٹ میں بھی۔ تو مختصر سے حاضری ہے، اب بہت سارے لوگ جہالت میں آ کے کربلا کے واقعہ اس کو کسی بھی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ہرگز امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا دیں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگے گا کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 4 جو خلفاء امیر گزرے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،
عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹے کو امارت نہیں دی، بادشاہی نہیں دی، خلافت نہیں دی، حکمرانی نہیں دی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کو حکمرانی اور بادشاہی نہیں دی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں اور پھر انشاءاللہ وقت تو اس پہ گفتگو کریں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ کا دور بہت مشکل والا دور تھا اور بہت تکلیفوں سے آپ نے اسلامی امپائر کو سنبھال کے رکھا تھا۔ تو آخر میں آپ نے پھر ترقیاتی کام شروع کر دی۔ جب دور آ گیا امام حسن کا، تو امام حسن بھی امیر المؤمنین تھے، بادشاہ تھے، لیکن اپنے عمر کی وجہ سے ان نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عمر میں زیادہ اور وہ سرداری نظام بھی جانتے تھے، تو بغیر زور زبردستی، بغیر کسی جھگڑے کو امارت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ کوئی لڑائی نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی خون خرابہ، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ان کو سمجھ لگ رہی کہ یہ نہیں معاذ اللہ کہ ان کو سمجھ نہیں تھا، حکومت نہیں چلا سکتا، لیکن ایک ہوتا ہے سینئر بندہ۔ یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کے سوچ الگ الگ ہے، سب کے ذہن الگ ہوتے ہیں، سب کے الگ الگ پیشن ہوئے، اور ایک ہوتا ہے سینئر بندہ، پرانا بندہ جن نے سارے دور دیکھے، جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دے، کفر کے حالات میں سرداری کا نظام دیکھا ہوگا، جنگ کیسے ہے، کیا یہ ساکت ہے۔ تو ان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا، امام حسین سے پہلے مشورہ کیا کہ اللہ نے ہماری خاندان میں نبوت کو بھیجا، بادشاہی ہماری کام نہیں ہے، بادشاہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ترقی یافتی کام بہت زیادہ شروع کیے۔ آپ سوچے آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں آج کتنا تیزی کا دور ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دن میں 10,000 سمندری کشتی بنی ہے۔ یہ ریکارڈ آج مشین نہیں توڑ سکتا ہے۔ اتنے ترقی یافتی کام ہو رہے کہ ایک دن میں 10,000 سمندری کشتی بنی، اور آپ نے سمندری فوج بنایا جس کو آج نیوی وغیرہ یہ جو بھی ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنائے تھے دفاع کرنے کے لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ علیل ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور آپ اپنا نگران جو کام چلے، جو کنسٹرکشن چل رہے، آپ بار بار نہ آئے، تشریف نہ لے آئے، وزٹ نہ کرے، آپ یزید کو مقرر کریں، وہ آپ کو خبر دیتا رہے گا۔ اب اس بات کا کچھ لوگ غلط معنی لے رہے ہیں، لوگ کہہ رہے کہ نہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ نہیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب یزید کے لیے حکم دیا کہ آپ ایسا کرو، یہ جو ترقی یافتی کام ہے اس کو سنبھالو، جو بھی کنسٹرکشن ہو رہے، جو اسلام کی تیاری کر رہے اس کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ امارت اپنے پاس رکھا تھا کیونکہ 4 جو خلفاء گزرے ان کے رحلت کے بعد لوگوں نے بیعت کیا، تو یہ ہرگز امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اپنی حیاتی زندگی میں بیعت کروائی، ایسا کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ سنت الکبریٰ میں ہے، نہ سنت صغریٰ میں ہے، نہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، میں فقہ کے علماء کے بارے بتا رہا ہوں، نہ ابن کثیر نے لکھا ہے، نہ ابن صغیر نے لکھا ہے۔ وہابی تو ویسے بھی ہے، وہ تو مانتے نہیں شیعوں کے بغض میں آ کے، تو شیعوں کے جو بڑے بڑے کتابیں، ٹھیک ہے نا، اصول کافی اس میں نہیں لکھا ہے۔ تو اب ہر بندے کا مخالف ہوتا ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مخالف ہے، تو ان کی باتوں پہ غور نہیں کرے۔ کوئی بھی آپ سے کہہ دے کہ امیر معاویہ نے یہ کر دیا، آپ کہہ دے کوئی ثبوت لا کے دے، کتابی حوالہ لا کے دے دے، پھر مان لیتے۔ یزید ایک لوفر ٹائپ انسان تھا، امام حسین کو ان کے حرکاتوں کے بارے میں پتا تھا۔ مدینہ منورہ کے گورنر نعمان بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابی رسول ہے، آخری دور میں آپ ایمان لائے تھے اور پھر آپ کو گورنر کر دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو گورنر کیا تھا مدینہ منورہ، مولا علی نے بھی نہیں ہٹایا، امام حسن نے بھی نہیں ہٹایا، تو وہی حیا کرتے تھے، گورنر رہا اور بہت نیک گورنر تھا۔ ان کے پاس یزید نے خط بھیجا
یزید نے سوچا، اپنے دوست سے مشورہ کر دی کہ کون ہو سکتا ہے جو میرے امارت کی، میرے حکومت کے بیچ میں رکاوٹ آئے. تو دوسرے مشورے 3 بندے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ پہ وہ بیعت کر لے تو پوری دنیا کے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبداللہ، زید بن حارث رضی اللہ عنہ، حارث کا بیٹا زید، اور ان دونوں سے جو زیادہ پاورفل ہے وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ. یہ تینوں کے بارے میں کہا کہ آپ یہ 3 بیعت کروائیں ان سے یا ان کو قتل کروائیں، تو دنیا میں کوئی آپ کے حکمرانی کے بیچ میں نہیں آئے گا. گورنر کا نام ہے نعمان بن غنم، مدینہ منورہ کا گورنر ہے. آپ کو خط ملا یزید کی طرف سے کہ ایسے ایسے بیعت کروائے. تو پہلا انہوں نے امام حسین کو بلایا، امام حسین کو بلایا کہ آپ جو ہے نا آ جائے گورنر ہاؤس. تو وہ گورنر کا ایک مشیر تھا اکرم بن فبا، اکرم بن فبا، یہ نام ذہن میں یاد رکھنا. اکرم بن، زبر دوہرا دے، اکرم بن فبا بہت ظالم اور لالچی انسان تھا. ان نے گورنر سے کہا نعمان بن غنم رضی اللہ عنہ سے کہ یہ جو حسین آ رہا ہے ان سے ہر حال میں بیعت لے لو، اور بیعت اگر نہ کرے تو اس کو یہی پہ قتل کرو. تو نعمان بن غنم رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے میں اتنا جرأت نہیں کہ میں حسین کو قتل کر لوں یا اس پہ پریشر ڈالوں. تو نے کہا میں چھپا ہوں. امام حسین آپ علم والے تھے، سمجھدار تھے. آپ جب جا رہے تھے آپ نے اپنے ساتھ 40 بندے اور کر دی، اور آپ نے فرمایا کہ گورنر ہاؤس کا معاشرہ کر لو، میں اندر جا رہا ہوں، اگر کوئی زور زبردستی ہو تو میں آواز دوں گا، پھر آپ لوگ ڈیفینس کے لیے آ جائیں. الغرض گورنر کے سامنے وہ صحابی رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نواز رسول تھا، ادب سے پیش آئے. انہوں نے کہا کہ اس طرح امیر معاویہ مریض ہے، بیمار ہے، اور آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے. تو امام حسین مسکرایا، آپ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ فوت ہو گئے. تو گورنر گھبرا گئے کہ یہ بات تو خفیہ تھی، حسین کو کیسا پتہ چلا. آپ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ صرف آپ کی بیعت چاہیے. تو آپ نے فرمایا مجھے وقت دے دو 2 دن کا، میں اپنے دوستوں، اپنے اہل خانہ سے مشورہ کروں، کیونکہ یزید پہ مجھے یقین نہیں. آپ نے سیدھا الفاظ کہے تھے. جب آپ واپس آئے گورنر ہاؤس سے تو گورنر کو اس کا مشیر کہتا ہے آپ نے بہت بڑی غلطی کی، حسین کو جانے دیا. موقع اچھا تھا، آپ صرف لڑائی کر لیتے، بقایا حسین پہ وار کرنا میرا کام تھا. تو انہوں نے کہا مجھے حیا آ رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. 2 دن بعد آپ نے پھر سے بندہ بھیجا کہ آپ آ جائے گورنر ہاؤس. تو گورنر نے اس وقت ان کی مشیر نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے آج بیعت لینا ہے. تو امام حسین کا کزن ہے مسلم بن عقیل، اس کی گھر والی اس دن فوت ہو گئی. مسلم بن عقیل کی گھر والی فوت ہے، تو ان کو خواہش تھا کہ امام حسین جنازہ پڑھے. تو آپ گورنر ہاؤس چلے گئے. آپ نے فرمایا مجھے کل تک وقت دے دو، میں جنازہ پڑھا کے پھر اعلان کرتا ہوں. جنازہ پڑھا کے تو آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر دیا کہ میں نے تو یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنا ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا آپ مدینے میں ٹھہر جائے، کہیں جائے مت، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. اور صحابہ کو بلا دیتے ہیں، گورنر کے خلاف ایکشن لیں گے. اپنا گورنر مقا گیا. امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مینڈا ہوگا، مینڈے کو کیا بولتے ہیں، دمبا، ایک دمبا ہوگا، اور اس کی وجہ سے مدینے میں خون بہے گا، قتل عام ہوگا. تو حسین وہ دمبا نہیں بننا چاہتا، اس لیے میں مکے چلا جاتا ہوں. آپ کے ساتھ کافی وسیع قافلہ ہو گیا، اور رات کے ٹائم آپ نکلے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور کثیر تعداد میں صحابی ہے، 800 سے زیادہ آپ کے ساتھ صحابی ہے، اہل بیت آپ کے۔ مکہ معظمے پہنچ گئے تو یزید کو پتہ چلا کہ حسین مکے چلے گئے۔ آپ نے مکے میں ارادہ کیا کہ ہم حج کریں گے، اور لوگوں کو بتانا تھا کہ حج کریں گے، لیکن فل آپ نے دل سے نیت نہیں کی تھی، کیونکہ ہجرت اور حج، ہجرت سنت ہے، حج فرض ہے۔ آپ نے پہلے حج کیا تھا، عمرہ آپ نے کیا، تو عمرے کے دوران بھی آپ پہ اٹیک ہوا تھا۔ تو یہاں کوفہ سے کچھ لوگ آئے، ان کو پتہ چلا، ان نے کہا حسین آپ ہمارے سرتاج ہو، آپ آ جائے کوفہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ہمارے لیے ایک آثار ہو، ایک نشانی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کوفہ نہ جائے، یہ کوفے والے بہت ظالم لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، تو آپ کے ساتھ یہ نہیں دیں گے۔ الغرض امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں نہیں جا رہا، کوفے والے بار بار اصرار کر رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کہا کہ آ جائے، اور کوفے سے اور لوگ آئے، انہوں نے خط بھیجے، 40,000 خط آئے تھے، 3 بوریاں بھر کے 40,000 لوگوں نے بیعت کر دیا۔ تو آپ کے دل میں خیال ہے، آپ نے فرمایا میں جاؤں گا کوفے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور سبان رضی اللہ عنہ حضور کا صحابی ہے، ان نے کہا حضور آپ مت جائے، یہ لوگ جو ہے نا دل سے آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کے تلوار بنو امیہ کے ساتھ ہوں گے، یہ دوغلے لوگ ہیں، اب ایسا کریں ان کو مکے بلائے۔ تو امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کو مکے بلاؤں، لیکن سارے آنے سے کہ ہر انسان کا کام روزگار ہوتا ہے، میں اپنا نمائندہ بھیجتا ہوں۔ تو مسلم بن عقیل کی گھر والی فوت ہوئے تھے، تو ان کے جو جوان بچے تھے امام حسین کے پاس ٹھہر گئے، 2 ان کے شہزادے جو بی بی فوت ہو گئے اس کے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام ابراہیم، ایک 5 سال کا، ایک 4 سال کا۔ آپ نے فرمایا جاؤ میرے طرف سے نمائندے کو خط لکھ کے دیا کہ کوفے والوں سے بیعت کراؤ، اور جا کے وہاں کچھ دن ٹھہر کے پھر مجھے حالات بتانا، میں پھر آ جاؤں۔ کوفے جب آپ پہنچ گئے، مسلم بن عقیل، مسلم بن عقیل کون ہے؟ عقیل مولا علی کا بھائی ہے، مسلم اس کا بیٹا ہے، تو امام حسین کا کیا لگ رہے گئے؟ کزن ہو گئے۔ تو ان نے خط میں لکھا تھا کہ یہ میرا اس طرح اخوی ہے اور اس سے آپ نے بیعت کرنا ہے۔ تو جیسے آپ کوفے پہنچے تو لوگوں نے استقبال کیا، اور اتنے روایتوں میں آتے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے کہ آپس میں لوگ لڑنے لگے کہ مسلم بن عقیل نے میرے گھر میں ٹھہرنا ہے، میرے گھر میں ٹھہرنا ہے، میں نے ان کے لیے نئے بسترہ لیا ہوا ہے، میں نے فلان کیا، میں نے فلان کیا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں جو ہے نا پہلا نفل پڑھوں گا 2 رکعت شکرانے کے، اور کوفے کی مسجد میں پھر آپ کے پیچھے لوگوں نے نماز پڑھی، 40,000 جماعتی تھے۔ کتنے جماعتی تھے؟ 40,000 لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پرجوش بیان کر دیا کہ یزید ایسے، سارے لوگوں نے کہا صدقتا حسین، حسین سچا ہے، اور وسیع بیان تھا، لوگ مان رہے تھے، لوگ خوش تھے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ اب واپس دارالخلافہ کوفہ بنے۔ مولا علی کے دور میں کوفہ دارالخلافہ تھا، اسلام کا کیپٹل جو ہے نا دارالخلافہ وہ پھر بنے گا۔ الغرض کوفے کا جو گورنر تھا حارث بن زبیر، انہوں نے وقتی طور پہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور لوگوں سے اعلان بھی کروایا کہ حسین سچا ہے، یہ جو خط بھیجا ہے میں مانتا ہوں، میں اپنے گورنرشپ مسلم بن عقیل کے حوالے کر دیتا ہوں، اور میرا بھی بیعت حسین کے حق میں ہے۔ کوفے سے آگے، اللہ آپ سب کے نصیب پہ جب آپ جائیں گے تو کوفے سے آگے بصرہ ہے، اور کافی فاصلے پہ بصرہ ہے۔ تو بصرے کا گورنر تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد کو شوق تھا کہ کوئی بڑا عہدہ ملے، بڑا صوبہ میرے پاس آ جائے، یا بڑا ملک آ جائے۔
اور ان کو اچھے کھانوں کے شوق تھا اور عیاشی زنا کا شوقین تھا اور قتل کرنا اس کا پیشہ تھا۔ ابن زیاد ملجم نام ہے اس کا۔ تو ابن زیاد کو یزید نے خط لکھا کہ میں آپ کو خزانہ بھی دے رہا ہوں، طاقت دے رہا ہوں، اختیار فل دے رہا ہوں، کوفے والوں کو موڑ دینا، کسی بھی طریقے سے حسین سے یہ باغی ہو جائے۔ ابن زیاد کوفے آ گیا اور کوفے آ کے تو کوفے میں اعلان کر دیا 22 بندے ابن زیاد کے ساتھ اور یہاں 40,000 کا لشکر ہے۔ جب کوفے آپ آ گئے تو پروٹوکول زیادہ لوگ سب نے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی فوراً خط لکھو امام حسین۔ اب لوگ کی خواہش زیادہ ہے، خط لکھو، تو انہوں نے خط لکھ دیا جذبات آ کے۔ خط روانہ ہوا، یہاں ابن زیاد پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ دیکھو میں امیر یزید کے ساتھ ہوں، امیر یزید نے مجھے یہاں کا گورنر مقرر کیا، جس نے امیر یزید کے خلاف کر دیا، آپ لوگ مجھے نہیں جانتے ہو، میں ابن زیاد ہوں، میں نے سب سے پہلا اپنی ماں کو قتل کیا ہے، تو جو اس کے لیے ماں کچھ نہیں، آپ لوگ کیا ہو، 2 آپشن ہے، یا مرو یا جیو تو خزانے دوں گا، عہدے دوں گا، نوکریاں دوں گا۔ کوفے والوں نے کہا واقعی بات صحیح کر رہے۔ تو اب مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، مغرب کی نماز میں 3 رکعتیں ہوتی اور 40,000 کا مجمع ہے۔ آپ نے نیت کر دیا، مسلم بن عقیل نے، 40,000 بندے پیچھے نیت کر رہے۔ تو اب جیسے ابن زیاد کا خبر ہے کہ ایک صف میں پہنچتا ہے، 3 رکعت کے بعد جب مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو اکیلا خود کرے 40 کے 40 زاری غائب ہو گئے۔ آپ نے پلٹ کے دیکھا تو حیران ہو گئے، تو وہاں آپ کا ایک غلام تھا، بشیر نام ہے اس کا، بشیر کو بھیجا، ان سے کہنے کہ بشیر اگر نماز کے دوران کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو چلو 40,000 میں سے 100 بندے بیمار ہو گئے، 100 کو حاجت آ گئی، وضو ٹوٹ گیا ہے، یا 100 کو کوئی کام یاد آ گیا ہے، یا جگہ اگر کم ہے تو چلو 1000 بندے تو ٹھہر جاتے، کوئی نہ کوئی حالات خراب ہے۔ تو خط اس نے لکھا، انہوں نے کہا بشیر اگر کوئی زیادہ حالات خراب ہو تو پھر آپ امام حسین کے پاس چلے جانا، ان سے کہہ دینا کہ بھائی کوفے میں حالات خراب ہے، آپ نے نہیں آنا۔ مسلم بن عقیل کوفے کی مسجد سے باہر آ گئے تو کوفے کا جو گورنر ہاؤس ہے اس پہ ابن زیاد کھڑا ہے۔ ان نے کہا کہ کوفے والو آپ نے بیعت کس کے حق میں کرنے؟ سارے کہنے لگے امیر یزید، امیر یزید، امیر یزید زندہ آباد، امیر یزید زندہ آباد، نعرے لگ رہے۔ تو مسلم بن عقیل کہنے لگے کہ کیسے ہو لوگوں، نماز سے پہلے میرے ساتھ تھے، نماز کے اندر آپ لوگوں نے پارٹی بدل دیا۔ انہوں نے کہا کون ہو تم، ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، یہاں حکومت ہے، نوکری ہے، پاور ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں، موت ہی ہے۔ تو حکم ہوا کہ بھائی گرفتار کرو مسلم بن عقیل کو۔ جب آپ کو گرفتار کر دیا تو بڑا سا ایک، پنجابی میں کہتے ہیں ڈانگ، سوٹا، وہ ان کے پاس تھا، سیدھا وار کر دیا مسلم بن عقیل پہ، آپ کا ہونٹ پھٹ گئے، اور روایت میں آتے یہ 3 دان ٹوٹ گئے اور یہ آپ کے ناک ٹوٹ گئے۔ اسلام میں قیدیوں پہ وار نہیں ہے۔ تو مسلم بن عقیل خون آپ کے چہرے پہ اور مسکرا رہے۔ تو لوگ کہہ رہے آپ مسکرا کے کہنے لگے ابھی آپ کو پتہ جائے کہ اصل اسلام کیسا ہے، آپ یزید، امیر یزید کے حق میں ہو۔ ہمارے اسلام میں کافروں کو بھی امن ہے۔ میرا چچا علی جس نے اس پہ وار کیا تھا تو فرمانے لگے کہ بھائی اس کے لیے گرم دودھ لے کے آؤ، میں تو نہتا ہوں، مجھ پہ وار کیا۔ تو یہ بات کر کے پھر اس پہ سوٹی چلائی تو ان کا زبان میں پھٹ گیا مسلم بن عقیل کا۔ تو آپ سوچ لے الفاظ میں بول رہے، آپ کو کھڑا کر دیا۔ تو ابن زیاد ظالم کہہ رہے کہ اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی ہیں، ڈھونڈو۔ مسلم بن عقیل نے کہا اسلام میں بچوں کا کوئی لنک نہیں ہے، مارنے کا آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ نہ مارو۔ انہوں نے کہا اسلام امیر کے ساتھ ہے اور امیر یزید ہے،
انہوں نے کہا یا بیعت کرو یا ختم کرواؤ۔ مسلم بن عقیل کو سمجھ میں لگ گیا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، یہ ہمارے قتل کے لیے ہے اور بیعت کرنا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے ویسے آپ نے قتل کرنا ہے، میرے دو شرطیں ہیں، دو خواہشات ہیں، وہ ذرا پورے کر دیں۔ ان کو کہا آپ اپنا خواہشات بیان کر دیں۔ کہنے لگے پہلا یہ کہ میں ایک قوم کو تقریر کروں گا جتنے سارے نیچے لوگ ہیں۔ دوسرا یہاں میرے ایک غلام ہے، خادم ہے، بشیر نام ہے، ان کو بلا دے، ان کو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ مسلم بن عقیل نے بشیر کو بلایا، کہنے لگے بلاؤ۔ ان کو کہا وہ خط امام حسین تک پہنچائے اور میرا ایک کام کر دے، میرے اوپر 38,000 درہم کا قرضہ ہے، فلان فلان بندے سے میرا پیسے لینا ہے، وہ قرضہ جو ہے نا اس کو دے دو۔ دوسری ڈیمانڈ آپ نے بیان کیا، بہت جذباتی اور جلالی بیان آپ نے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کو کیا جواب دو گے کوفے والوں، رسول اللہ کو کیا جواب دے گے؟ تو کوفے والے اتنے لالچی اور بکاؤ لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کو کس نے دیکھا ہے، جواب تو بعد میں دیں گے، ٹھیک ہے نا، فی الحال ہمیں یزید نظر آ رہے ہیں اور پیسہ نظر آ رہا ہے۔ تو کوفے کا وہ محل ہم نے دیکھا، گورنر ہاؤس ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس کی چھت پہ مسلم بن عقیل کو کڑ کیا، تو آپ کے سر پہ جب وار کیا آپ کا سر نیچے گرا، اور پھر اس جلاد نے لات مار کے اتنے اونچائی سے آپ کو گرایا کہ آپ کے پیر کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ شمر نے گورنر نے حکم کیا کہ اس کے بچے ڈھونڈ لو، محمد اور ابراہیم۔ یہاں سے خط لے کے جا رہے بشیر امام حسین کے پاس، امام حسین آ رہا ہے تو نزدیک پہنچ گئے کوفے کے، راستے میں بشیر ملا۔ بشیر نے کہا کہ حضور ایسے ایسے وہ شہید ہو گئے اور یہ خط آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، فیصلہ یہاں کر دیں، اپنا مشورہ جو ہے جانا ہے پیچھے آگے پیچھے جو بھی جانا ہے یہاں کوئی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بچے جوان جو تھے وہ جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا آپ امیر جو بھی حکم کرے صحیح ہے، ہم نے تو کوفے جانا ہے، اپنے والد کا لاش لینا ہے اور جنگ بھی کرنا ہے۔ تو امام حسین نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں ذرا بہن سے بھی مشورہ کر لوں۔ زینب بی بی کے پاس آ گئے۔ زینب بی بی نے کہا آپ کے دل کیا کہہ رہے، آپ کا جو دلی فیصلہ ہے وہ ذرا مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ حضور پاک مجھے فرما رہے کہ اب اتنے قریب چلے گئے ہو تو اور بھی آگے بڑھنا۔ تو زینب بھی فرماتے میں نہیں سمجھا بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو امام حسین فرماتے یہاں سے چند میل پہ کربلا ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا میرا بیٹا حسین اس کربل کی زمین پہ شہید ہوگا، تو مجھے تو جانا ہے کوفے۔ زینب بی بی نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ۔ آپ نے بیان فرمایا، آپ نے لوگوں سے کہا کہ جس نے جانے چلے جائے، 72 کے 72 ساتھیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ چلتے چلتے کربلا کے مقام پہ آپ فراق کے قریب کنارے کنارے جا رہے تھے تو کسی نے گھوڑوں کی آواز سنی، مٹی اڑ رہا ہے، تو آپ ذرا ہٹ گئے دریا سے، تو 5000 لشکر حر بن یزید، یہ یزید بن معاویہ انہوں کا بیٹا نہیں، ویسے ایک اور یزید ہے ان کا بیٹا ہے، حر بن یزید آگے آ گیا 5000 لشکر لے کے۔ انہوں نے کہا وہ تم لوگ جو کوفے جا رہے ہو؟ ہاں جی ہم لوگ ہیں۔ کس لیے جا رہے ہو؟ جا رہے کوفے ہم بیعت کرانے کے لیے، یہ ہے وہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ باغی ہو، اب آپ بیعت کریں گے امام یزید کا۔ امام حسین نے فرمایا آپ کون ہو؟ کہنے لگے میرے بات چھوڑے۔ تو شکل سے حر بن یزید مسلمان کی طرح لگ رہا تھا، اور ظاہری بات ہے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے۔ تو یہ واقعہ 7 محرم کا آپ کو گیرا کل پڑا کے میدان پہ۔ تو امام حسین نے فرمایا ہمیں جانا، اسے کہا جا نہیں سکتے ہو، یہ 72 5000 کا لشکر ہے حر بن یزید کے ساتھ۔ گیرا ڈالا تو آپ نے فرمایا یہاں خیمے ڈالو، پیچھے عورتوں کا خیمے ڈالو، اور عورتوں کے خیمے میں زین العابدین کو لیٹا، ان کی طبیعت ناساز ہے۔
اور خیموں کے ارد گرد خندق کھودو، خندق کے ارد گرد آگ جلاؤ تاکہ کوئی حملہ نہ کرے. جب یہ حالات حر بن یزید نے دیکھے، حر بن یزید کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں میں بھی مسلمان ہوں، مسلمان کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، جب تک حر زندہ ہے تو آپ کی عورتیں حفاظت میں ہے. تو اسی وقت زینب بی بی نے دعا یا اللہ اس کی آخری خاتمہ نیک کر دے. اب جو حر آیا نا یہ زینب بی بی کے دعا سے آیا. نماز کا ٹائم ہے، علی اکبر نے اذان دیا، امام حسین جماعت کر رہے، حر بن یزید 800 ساتھیوں کے ساتھ امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے. تو سلام پھر امام حسین کہتے ہیں کمال ہے ہمیں گرفتار کر رہے اور نماز لے. کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، ہمیں صرف حکم ملا ہے کہ باغی کو گرفتار کرنا ہے یا اس سے بیعت لینا ہے، تو میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، نماز فرض ہے میں نے آپ کے پیچھے پڑھ لیا. امام حسین خاموش ہے. وقت گزرتا گیا، 8 محرم آ گیا. 9 محرم کو ابن زیاد نے خط لکھا یزید کو، شام خط بھیجا تھا کہ حسین پہنچ گئے کربلا کے مقام پہ، حر نے گھیرا ہوا ہے، حر مذہبی بندہ ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اس کو آج تک حسین کا پہچان نہیں. جب حسین کی پہچان ہو جائے تو میرے یقین ہے یہ جو ہے نا حسین کے ساتھ شامل ہو گیا. تو آپ کسی جابر انسان کو بھیجے. تو وہاں سے ان نے کہا کہ الحالہ کی گورنر ہے، ان کو میں اختیار دیتا ہوں کہ یہ آرمی چیف بن جائے گا یزید کی طرف سے، اور با اختیار آرمی چیف ہے، اس کے ساتھ جو کرنے. تو شمر بن زحل، شمر بن زحل، شمر کا کوئی باپ نہیں ہے، شمر کا کوئی باپ نے شمر بن زحل کو کر دیا. اور آپ جیسے ہے تو حر نے کس سے پوچھا کہ یہ باغی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حسین ہے. کون سا حسین؟ علی کا بیٹا، حسن کا بھائی، فاطمہ کا بیٹا. انہوں نے کہا فاطمہ کا بیٹا؟ کون فاطمہ؟ کہ وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی تھی. تو حر کا دماغ پھر گیا، اس نے کہا ہو باغی تو یہ نہیں، باغی ہم ہیں. تو آپ کا ارادہ تھا کہ فوج کے ساتھ شامل ہو جائے. جب پلٹ کے دیکھا تو شمر آ رہے، اور آپ نے شمر سے بات کیا. شمر نے کہا ان کو قتل کیوں نہیں کر رہے ہو، یہ ہے وہ ہے فلان ہے فلان ہے. انہوں نے کہا بندے تھوڑے ہیں، اس کو قتل کیسے کر لے. تو شمر نے خط لکھا. شمر کے ساتھ 35,000 فوج تھی، 5,000 ان کے ساتھ، حر کے ساتھ 35,000، تو 40,000 ہو گئے. مقابلے میں کتنے؟ صرف 72، اس میں عورتیں اور بچے ہیں. تو حر سے رہ نہیں جا رہا ہے. حر بن یزید کو ان کی تڑپ بڑھ رہی ہے کہ پتہ نہیں کب جنگ ہوگا، اس سے پہلے حسین سے معافی مانگو. ان نے شمر سے کہا آپ آرمی چیف ہو، مجھے اجازت دے دے میں ذرا گھوڑے کو ایک چکر لگاؤ. گھوڑے چکر کے بہانے میں بیٹھ کے امام حسین کے بارگاہ میں پیش ہو گیا. انہوں نے کہا مجھے نہیں علم تھا کہ آپ نواسے رسول ہو، میں آپ کے پاس ہوں. تو امام حسین نے دعا دیا، حر تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے. حر کا مطلب بری، جس کو کہتے ہیں بری، اس کو بری کر دو، آزاد. تو آپ نے حکم دیا تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے. جنگ شروع ہوا تو جنگ، یزید شمر کہنے لگے جنگ کی کچھ کنڈیشن طے کرو. حسین ہمیں تمہارا خون چاہیے، یا بیعت کرو یا خون چاہیے. اگر ایک ایک آ رہے ہو تو ایک ایک آ جا، نہیں تو جب ہم حملہ کریں گے پھر عورتوں کا خیال نہیں رکھا جائے گا. تو امام حسین نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے مجھے زرہ پہناؤ. تو آپ کا بڑا شہزادہ علی اکبر آگے انہوں نے کہا بابا میرا غیرت گوارا نہیں کر رہے کہ میرے موجودگی میں آپ پہ کوئی وار کر لے، پہلا میں جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا شاباش آفرین میرے بیٹے، اللہ آپ کو فتح نصیب کرے. آپ گئے، وار کرتے کرتے اپنے سے پہلے 78 بندوں کو واسطے جہنم کیا، پھر آپ شہید ہو گئے. ایک ایک چلتے گئے شہید ہوتے رہے، ایک ایک چلتے رہے شہید ہوتے رہے، ایک ایک چلتے رہے شہید ہو گئے. ان میں سے ایک بچہ ہے قاسم بن حسن، امام حسین کو بہت لاڈلا تھا. امام حسن کی کاپی تھی اور بہت خوبصورت تھا. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے کہ اہل بیتوں میں جو
امام حسین کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت تھا وہ قاسم تھا، اور جو اصحاب اس کو دیکھتے تھے تو لگ اس طرح تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا حسن سر سے ناف تک میرے مثل میں، تو وہ حسن امام حسن کی کاپی تھا۔ تو قاسم کہنے لگے یا چاچا میں بھی جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا نہیں بیٹا نہیں، تجھے جانے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ میرے گلے میں تعویذ ابو نے دیا تھا کہ یہ جب وقت آئے گا تو حسین کو دے دینا، یہ تعویذ کھول لو۔ میں نے نہیں پڑھا، جب کھولا تو اس میں لکھا تھا اے قاسم میں تجھے بخشوں گا نہیں اگر تلوار کے نیچے حسین اور تو کہیں بیٹھا رہے، تو نے میدان میں جانا ہے۔ تو اس نے کہا یہ مہر لگی ہے، اب آپ کی مرضی، مجھے جانے دیتے ہو کہ نہیں؟ امام حسین نے کہا جاؤ۔ جاتے جاتے تو امام حسین تڑپ کے دیکھ رہے کہ یہ شہزادہ گیا ہے۔ میدان میں جب پہنچا تو آپ نے جنگ کیا، کرتے کرتے تو آپ کی کمر پہ وار لگے تو آپ نے آواز دیا اے چاچا۔ تو یہاں سے امام حسین کہنے لگے آج تیرا چاچا بے بس ہے، جنگ کے اصول ایسے طے ہو گئے، اگر میں آؤں گا تو یہ سب پہ حملہ کرے گا، آج تیرا چاچا بے بس ہے۔ تو کرتے کرتے آپ شہید ہو گئے۔ الغرض کہانی کافی لمبی ہے، سارے شہید ہو گئے، 2 مرد بچے ہیں، ایک زین العابدین اور ایک امام حسین۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ زین العابدین نے کہا کہ ابا مجھے اجازت دے دے، اور آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو امام حسین نے فرمایا نہیں بیٹا اب نہیں، میں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے جنگی لباس پہناؤ۔ دوبارہ جب آپ جنگی لباس پہن رہے تھے تو اس وقت زینب بھی رو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا زینب رونا نہیں۔ تو زینب بھی کہنے لگے کہ بات اس طرح ہے بھائی، سب کو آپ نے تیار کیا، اب آپ کو تیار کرنے والا کوئی مرد نہیں ہے، سب کو آپ نے جنگی لباس پہنایا اور آپ کو پہنانے والا کوئی مرد نہیں ہے، اور اگر آپ چلے گئے جو گئے واپس نہیں آ رہے۔ تو آپ نے زیادہ گفتگو نہیں کی اور گھوڑے پہ بیٹھ گئے۔ جب گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور گھوڑے کو اشارہ کیا کہ چلو، گھوڑے کا سین کیا، گھوڑا نہیں چل رہا ہے، پھر اشارہ کیا، پھر نہیں چل رہے، پھر آپ نے تیز آواز سے کہا کہ چلو، تو گھوڑا نہیں چلے۔ جب گھوڑے سے آپ نیچے اترے، آپ نے دیکھنا چاہیے گھوڑے سے نیچے اتر کے دیکھو کیا، تو دیکھا چھوٹی سکینہ نے گھوڑے کا پیر پکڑا ہوا ہے اور رو رہی ہے کہ گھوڑے سے کہہ رہے مت جاؤ، جو چلا گیا واپس نہیں آیا، آپ میرے ابو کو لے کے جاؤ گے کیونکہ ابا نے واپس نہیں آنا ہے۔ اے گھوڑے مت جاؤ، تجھے ابو کا وسیلہ، تجھے علی کا وسیلہ، جانا نہیں، اے گھوڑے۔ تو امام حسین اتر کے سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ سے کہنے کہ مجھے جانا پڑے گا۔ وہاں سے شپر آواز دے رہے حسین عورتوں میں چھپ گئے ہو کیا، باہر آؤ یا بیعت کرو۔ آپ اپنی بیٹی سکینہ کو سمجھا رہے بیٹا ہر انسان نے جانا ہے، ہر انسان کے لیے موت ہے۔ سب سے بڑا انسانوں میں جو افضل انسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بیٹا یاد رکھنا ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ زینب بی بی سے کہا سکینہ کو سنبھال لے۔ جب سکینہ زینب بی بی کے پاس جا رہے گود میں رہے تو سکینہ 3 سال کی بچی کہنے لگے پھوپھو ہمیشہ گود میں لے لینا، ایک بار پھر ابو کی سینے سے لگنے دو، پتہ نہیں دوبارہ لگیں گے کہ نہیں لگیں گے۔ امام حسین نے سینے سے لگایا اور آپ نے فرمایا زینب بی بی نے کہ اب واپس آئے۔ جب آیا تو سکینہ گود میں لے کے تو گھوڑے میں بیٹھ کے، تو سکینہ بی بی اپنے باپ سے کہہ رہے ابو آپ جا رہے ہو، آپ پلٹ کے پیچھے دیکھو، آخری مرتبہ آپ کا دیدار کر لے۔ امام حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے اور سفر کر رہے، بیچ میں خیمے کا پردہ آ گیا، امام حسین میدان میں چل پڑے۔ اب چلتے چلتے اللہ کا شیر کا ببر شیر لڑ رہا ہے، تو میدان میں لڑتے 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 آپ کو کافی تیر لگے، سامنے کوئی جرأت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کے سامنے آنے کا کسی میں جرأت نہیں تھی، آپ کو تیر لگی تھی۔ تو شمر گالیاں بکنے لگا اپنے فوج کو کہ تم حرامی ہو، فلان ہو فلان ہو، ایک بندے اس کو مار نہیں سکتے ہو۔
عتبہ بن درار اس ملعون پہلا سامنے آ گیا، اور جیسے آ گئے امام حسین کو تیر لگا تھا اور آپ گھوڑے سے گرے پڑے تھے، تو انہوں نے آپ کے کندھے پہ وار کیا، دائیں کندھے پہ جیسے وار کیا تو آپ ڈگمگانے لگے۔ جب ڈگمگانے لگے تو خیمے سے جو ہے نا دیکھ رہے امام زین لگے، وہ کہنے لگے ابا اب گرنے لگے ہیں۔ اور یہ بات سن کے تو سکینہ رونے لگے، کہنے لگے گھوڑے میں نے تجھے کہا تھا نا جو لے کے جاتے واپس نہیں آ رہے، اب میرے ابا کو کون لائے گا؟ خولہ بن یزید، یزید کا سگا بیٹا، وہ آگے آ گیا، ان نے کہا میں حسین کو ماروں گا۔ جب ان کے ہاتھ میں برچھا تھا تو وہ امام حسین کی آنکھوں میں جب آ گیا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا، ان سے نہیں ہوا۔ تو شمر اس کو گالیاں دے رہے کہ پتہ نہیں تو نے یزید کا نام بدنام کیا، ایک نہتہ بندے معذور ہے، خون خون ہے، اس کو تو نہیں مار سکتے، پرے ہٹ جا۔ زیاد بن کعب، یہ وہ ملعون انسان تھا، جب امام حسین کے سامنے آ گئے تو آپ نے اونچی آواز میں کہا صدقت یا رسول اللہ، سچ کہا رسول اللہ آپ نے۔ اس ملعون نے کہا کیوں، کیا انہوں نے کہا حضور پاک نے مجھے پہلے فرمایا تھا کہ ایک کمر سے جھکا ہوا انسان ہوگا جو جوان ہوگا، اس کا شکل سور کی طرح ہوگا، وہ تیرا قاتل ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کا سگا نہیں ہے۔ تو یہ بات کہی کہ اس نے امام حسین کی گردن پہ وار کیا، آپ کا سر مبارک الگ ہو گیا۔ جب سر مبارک الگ ہوا تو خیموں میں ایک چیخ ہوئے، تو بی بی زینب باہر آ گئے۔ ان نے کہا کہ عربوں میں یعنی کفن، ہم تو کفن یہ دوسری کفن کو کہتے ہیں، عرب میں کفن یہ چادر کو کہتے ہیں جس پہ کف ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو کف دینا چاہتا ہوں، چادر ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو شمر نے کہا نہیں، یہ باغی اس کو کوئی چادر نہیں۔ یہ بحث چل رہی تھی، انسان کو غیرت نہیں آئی، ہوا کو غیرت آ گئی، ہوا نے حسین پہ مٹی ڈال دی۔ حکم ہوا تھا شمر کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے، کہ اب ان کو جو ہے نا ملک شام لے جاؤ، شام کی دار و خلافت دمشق یزید کے پاس پیش کریں گے۔ قافلہ جا رہا ہے تو زین العابدین سے راستے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کو بھی ماریں گے؟ امام زین العابدین نے کہا، فرماتے ہیں کہ جتنے شہید ہو گئے مجھے بھی شہید کر دو۔ تو شمر کہتے ہیں نہیں، اس کا فیصلہ امیر یزید کرے گا، لیکن اس کو ڈراتے رہو۔ عورتوں سے کہہ رہے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرو یزید کو، نے کہا نہیں، سب لٹا کے پھر بھی بیعت نہیں کریں گے۔ الغرض شمر کو آگے غصہ، ان نے کہا ان کو ایسی کوئی سزا بتاؤ کہ جس سزا سے ان کا جو ہے نا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہی ابن زیاد ملعون نے پیشن گوئی کی کہ ان کا ایک ہی سزا ہے، شام تک ان کو سونا نہیں ہے، دمشق یزید کے دربار تک ان کو سونا مت دینا۔ قافلہ چلتے 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 رات کا وقت آ گیا تو سکینہ رو رہی ہے۔ سکینہ کہتے کہا ہے ابا، ہر رات میں حسین کی سینے پہ سوتی تھی، آج مجھے کون سلائے گا؟ تو شمر کہتے چپ کر، سونا نہیں۔ تھوڑے فاصلے پہ ایک چرچ ہے، وہاں جا کے ہم بھی آرام کر لیں گے، اور سونا نہیں، بات نہیں کرنا ہے۔ چرچ کے قریب پہنچے، چرچ کا دروازہ کڑکایا، پادری نے چرچ کھولا۔ پادری نے کون ہو؟ کہنے لگے سر باغی لے کے آئے ہیں۔ کیا باغی ہے؟ امیر یزید کے خلاف ہم مسلمان ہیں۔ پادری نے کہا اندر آؤ، آرام کر لو۔ سر کی طرف جب نگاہ کیا، کہنے لگے یہ سر مجھے ایک رات کے لیے دے دو۔ پادری کہہ رہے جتنے پیسے چاہیے وہ لے لیں۔ شمر نے کہا اچھی بات ہے، ایک رات کی بات ہے، دے دیتے ہیں۔ سر دیا، پادری اپنے ساتھ لے گئے، صاف پانی سے سر کو دھویا، اس پہ عطر لگائے اور سر کو دیکھ رہے۔ دیکھتے 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 تو ان کی آنکھ جھپک گئی، اور پھر جب آنکھ کھلی تو سر کے سامنے خوبصورت بندہ کھڑا ہے، اور وہ بندہ اس سے کہہ رہے اے پادری، عربی میں ہے راہب، یا راہب آپ پہ جنت واجب ہے۔ تو وہ کہتا ہے آپ اس سر والے سے بھی خوبصورت ہو، آپ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انا محمد، میں محمد الرسول اللہ ہوں، یہ میرا نواسہ حسین ہے،
تو نے حسین کے سر کی حفاظت کی ہے، اس کی عزت کی ہے، میں تجھے بشارت، تجھ پہ جنت واجب ہے، صرف یہ کرنا کلمہ پڑھ لینا، میں محمد ہاتھ سے پکڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ ان نے کلمہ پڑھ لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا نام تو عیسائی والا نام ہے، تو حضور نے فرمایا تیرا نام محمد ہو گیا، تو محمد کی سپاہی ہے، تو محمدی ہے۔ صبح کے ٹائم جب باہر آئے، اب یہ صبح کا پہر ہے، یزیدی لشکر تیاری کر رہے نماز کی، تو دیکھا بی بی سکینہ رو رہی ہے، تو زینب بی بی نے اس کو اپنی چھاتی پہ لٹھایا، سینے پہ، تو اسی میں ایک ظالم تھا سنان بن درار، اس ظالم نے وار کر دیا ہاتھ لاٹھی پہ، اور زینب بی بی کے سر پہ وار کر دیا، اور وہ وار سکینہ بی بی کو لگا۔ تو زینب بی بی کہنے لگی یہ وہ بچے جس کو حسین اپنے گود میں سلا دیتے، اپنے سینے پہ، تم نے اس پہ وار کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا امیر یزید کا حکم ہے، اس کو شمر کا حکم ہے، ان کو سلانا نہیں۔ خیر الغرض صبح ہو گئی، سر واپس مانگا، تو پادری نے کہا آج کے بعد یہاں مسجد بنے گی اور میں محمدی ہوں، تو یہ لو اپنے پیسے۔ تو شمر نے کہا اس کے پیسے نہ لو، یہاں سے جلدی نکلو، بغاوت کا اعلان نہ ہو جائے۔ چلتے 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 شام کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم، شام کا جو ٹائم ہے، تو اس ٹائم جس قافلے پہ، جس نیزے پہ حسین کا سر ہے، وہ اونٹ آگے بڑھ نہیں رہا ہے، سورج ڈھلنے والا ہے، اونٹ آگے بڑھ نہیں رہا ہے، بڑا اونٹ کو مارا ڈنڈے، نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو زینب بی بی زین العابدین سے کہنے لگے لگتا ہے ہمارے اہل بیتوں میں کوئی مس ہے، کوئی غیب ہے، یہ اونٹ حسین کا سر اس لیے نہیں آگے بڑھ رہا ہے۔ تو فلان کا پوچھا، مریم کہاں ہے، فاطمہ کہاں ہے، رباب کہاں ہے، پارا کہاں ہے، زین العابدین سب آواز آئے۔ تو زینب بی بی نے کہا سکینہ، سکینہ کہاں ہے، جس کو سکینہ کہتے ہیں، سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے۔